اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھیں، مگر ایک پرانی حویلی کی بالکونی میں کھڑی وہ لڑکی اپنی کھلی زلفوں کو انگلیوں میں لپیٹتی جا رہی تھی۔ ہوا اس کے ریشمی لباس کو ایسے چھیڑ رہی تھی جیسے کوئی مرد چاہت سے اسے چھو رہا ہو۔ اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آئی، یہ راتیں اتنی خاموش نہیں ہوتی جتنی تم سمجھتی ہو۔ وہ پلٹی تو سامنے ایک اجنبی مرد کھڑا تھا، لمبا قد، کشادہ سینہ، تیز آنکھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز کانپی۔ وہ مسکرایا، اتنا قریب آ گیا کہ اس کی سانسوں کی گرمی اس کی گردن کو چھونے لگی۔ بس ایک راز جو تمہارے قریب آنے کے بعد کھلنے والا ہے۔ اس کے ہونٹ کان کے قریب جھک گئے۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹی، مگر اس کے بازوؤں کو جکڑتی انگلیاں مزید سخت ہو گئیں۔ چھوڑو مجھے، اس نے ہلکی چیخ نکالی۔ وہ ہنسا، چھوڑ دوں گا، مگر پہلے تمہیں اپنے اندر کی وہ آگ دکھانی ہے جو برسوں سے سلگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ انجانی کشش تھی۔ وہ جانتی تھی یہ خطرناک ہے، مگر دل بغاوت کر رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، کمرے کی دیوار پر خون کے دھبے دکھائی دیے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کس کا خون ہے؟ وہ لڑکھڑائی۔ وہ مرد آہستہ سے ہنسا۔ یہ حویلی کبھی قبرستان تھی۔ یہاں آنے والی ہر عورت اپنی خواہش کے ساتھ اپنی موت بھی لکھ جاتی ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ خاموش، ورنہ یہ خاموش رات تمہیں نگل جائے گی۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں سختی سے دبائیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں چھوا۔ اس کے لمس میں ایک وحشت بھی تھی اور نشہ بھی۔ وہ لڑکی کانپتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، نقصان نہیں، تمہیں وہ مزہ دوں گا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس مزے کی قیمت تمہاری روح ہوگی۔ اس کے لبوں پر ایک بھیگی مسکراہٹ آ گئی۔ ڈر اور کشش ایک ساتھ مل گئے۔ ابھی وہ لمحہ دھڑک رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے بند ہوا۔ کمرے کی دیوار پر ایک سائے کی جھلک آئی۔ کسی اور کی موجودگی تھی وہاں۔ وہ لڑکی خوف سے سہم کر اس اجنبی کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے اسے بازو میں بھر لیا۔ ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا، سوائے میرے۔ وہ لرز گئی۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ وہ ہنسا، آنکھوں میں وحشت اور کشش کے ساتھ بولا، بس یہ کہ آج کی رات تمہاری نہیں میری ہوگی، اور کل صبح تک تم وہ نہیں رہو گی جو اب ہو۔ دروازہ پھر زور سے بجا۔ وہ لڑکی گھبرا کر چیخ اٹھی۔ اس نے فوراً اس کے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی سے بند کیا۔ چپ، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ساکت کھڑی رہی۔ وہ اس کے لبوں کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا گیا۔ فیصلہ ابھی کرنا ہے، اپنے راز کو بچاؤ گی یا اپنی معصومیت کو؟ وہ چیخ پڑی، نہیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ اندھیرا اور بھی گہرا ہو گیا۔ کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ چراغ بجھ گیا۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ کمرہ لمحے بھر میں خالی لگنے لگا۔ نہ وہ لڑکی، نہ وہ شخص۔ بیڈ پر صرف وہی شال پڑی تھی، بھیگی ہوئی، اور اس پر تازہ خون کے قطرے چمک رہے تھے۔